اب میں جو بات کر رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دم کچھ نہیں ہوتا، ایک دم کچھ، کوئی ایک دم انجینئر، ایک دم ڈاکٹر، ایک دم کوئی حافظ قرآن، بلکہ جب وہ بچہ اپنے گھر سے جاتا ہے نا، چھوٹا بچہ 8 سال کا 9 سال کا، اور جب وہ اپنے گھر سے جاتا ہے اور وہ جب مدرسے میں رہتا ہے اور جب وہ ماں باپ کی فرقت گوارا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور جب وہ مدرسے میں رہ کے باپ کے لیے ماں اس کے لیے قربانی دیتی ہے، وہ بچہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتا ہے، ایک 9 سال کا بچہ بڑی قربانیاں دیتا ہے، تب کہیں جا کے باپ اور ماں کے سر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک برکت والی زبان سے فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر وہ تاج رکھا جائے گا ماں باپ کے جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن۔ ایک عالم یوں ہی نہیں بنتا، پوری عمر اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ کوئی کیسے عالم بنا ہے؟ اس کا ایکو کم کرے بھائی، پاک بڑے کا مائک ہے نا، آواز کم کرے، اس کا ایکو کم کریں۔ سرسی کے مائک کی بڑی تعریف ہے اور میں بھی تعریف ہی کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں برائی بھی کرتا ہوں میری طرف دیکھیں آپ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ وہ ایک دم کوئی کچھ نہیں بنتا، بلکہ وہ ہلکے ہلکے، ادھر دیکھیں، ہلکے ہلکے چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر ہوتا ہے اچھا کوئی ایک دم جو ہے نا وہ ایک دم کوئی مجاہد ملت نہیں بنتا، بلکہ میاں اس پر ایک زمانے تک نظر پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کی، پھر کہیں جا کر کے کوئی مجاہد ملت بنتا ہے۔ ایسے کوئی مجاہد نہیں ملتا، اکیلا ہندوستان کا انسان جا کر کے سعودی حکومت سے ٹکراتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے اگر عشق ہو تو تعداد نہیں دیکھی جاتی، نہ اس حسین کا جواب ہے جو کربلا میں تھا، اور نہ اس مجاہد ملت کا جواب ہے جو کہ اڑیسہ کی سرزمین سے گئے تھے اور جا کے حرم میں کہا تھا میں نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ مجھے تو بولو ذرا یار، حکومت پریشر ڈال سکتی ہے مگر ایمان ختم نہیں کر سکتی۔ ایک دم کوئی مجاہد ملنے، کوئی اگر یہ کہے کہ ایک دم کوئی تاج الشریعہ بن گیا تو یہ تھوڑا سا وہ تھوڑا سبقت کر رہا ہے، تھوڑا سا اس کو اجلت ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ہلکے سے بات کرنی چاہیے۔ ایک دم کوئی تاج الشریعہ نہیں بنتا، بلکہ 15 سال لگاتار محنت کری جاتی۔ حضور مفتی اعظم ہند کے زانو کے سامنے زانو ادب طے کیا جاتا ہے، حضور مفتی اعظم ہند کی نظر پڑتی ہے، خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، جب مفتی اعظم نظر ڈالے تو تاج الشریعہ بنتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت نظر ڈالے تو مفتی اعظم بنتا ہے، اور جب آل رسول مہررہ سے نظر ڈالے تو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، جب نظام الدین نظر ڈالے تو میاں میں نظام الدین جب نظر ڈالتے ہیں تو امیر خسرو بنتا ہے، اور جب بابا فرید نظر ڈالتے ہیں تو کوئی علاء الدین کلیری بنتا ہے، کوئی نظام الدین محبوب الہی بنتا ہے، جب نظر ڈالتے ہیں عثمان ہارونی تو کوئی خواجہ معین الدین بنتا ہے، جب نظر پڑتی ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی تب کوئی عبد القادر بنتا ہے، اور جب نانی خدیجہ ہو، اور جب بابا علی ہو، اور ماں فاطمہ ہو، اور پھر نانا مصطفیٰ ہو تب کوئی حسین بنتا ہے۔ یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے، اور حسین بنتا نہیں، خدا بناتا ہے۔ حسین بنتے نہیں، خدا، جلدی بولو خدا، اس کا ٹیبل بڑا ہے ہلکا سا، خدا، حسین بنتے نہیں، خدا بناتا ہے۔ اب مجھے بات بتائیں، جس کی ماں ناشتی ہو، جس کا باپ ناشتا ہو، جس کے گھر میں لمبی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے، اب آدمی بڑا وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ ایک سامنے کا میری فلاں کی بیٹی چلی گئی، فلاں کی بیٹی چلی گئی، فلاں کی بیٹی نہیں، یہ بھائی کھلونا واپس لے کے جاؤ، کس کا کھلونا ہے یہ، واپس کرو اس کو، یہ ہٹاؤ بھائی، یا پھر اس کو لے جاؤ، ہٹاؤ اس کو بھائی، آپ اس کو ہٹاؤ، آپ ذرا درود شریف پڑھ لو، ادھر دیکھیں ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں، مسکرا کے بولیں۔ اب جیسا باپ کرے گا ویسی اولاد بنے گی۔ یہاں پر کچھ لوگ صاحب اولاد ہیں، کچھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باپ بنیں گے۔ تو باپ بننا آسان ہے، مگر ایک اچھا باپ بننا بڑا مشکل ہے۔ آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا باپ اور ماں کے بغیر خراب ہوئے بچہ خراب ہو جاتا ہے؟
یہ جو آپ شور مچانا ہے فلاں کا بچہ یہ ہو گیا، فلاں کا بچہ یہ ہو گیا، ایک دم کچھ نہیں ہوتا جناب محترم، ذرا آپ غور سے سن لیجئے اور میری بات پر توجہ کیجئے، ایک دم کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذرا بڑی لمبی اس کی جو ہے وہ بات ہے۔ بات یہ کہ بچے پر باپ کا اثر وہ ایسا نہیں پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، بلکہ ابھی ہارورڈ نے یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر یہ کون بچے ہیں جب یہ پاگل پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، یہ پاگل ہوتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوں گے آپائج بچے، بالکل جو ہے وہ لولے بچے، بالکل ہائی ہینڈی کیپ بچے، ہاتھ پیر ان کے خراب، وہ نہ دماغ سے ٹھیک ہے نہ ہاتھ پیر سے ٹھیک ہے۔ اب ان پر ریسرچ 27 سال ہارورڈ یونیورسٹی نے کیا اور انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا۔ اس جاہل کو یہ خبر نہیں تھی کہ میں مار اپنی بیوی کو نہیں رہا ہوں۔ 80% بچے یہ وہی ہیں کہ ماں اس کی پریگننٹ ہے اور باپ نے اپنی بیوی کو مارا، اس جاہل نے مارا بیوی کو، مگر اس کا اثر سیدھا اس کے پیٹ کے بچے پر ہوا۔ اب چاہے تم اس کو دکھا کے لاؤ دلی یا بمبئی دکھا کے لے کے جاؤ، اس کا کوئی حل تو کسی کے پاس ہے نہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ اب میری توجہ، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اٹھتے بیٹھتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی، بچے کی غذا، روح کی غذا قرآن بن گیا۔ مگر جب بچہ پیدا ہوا ماں چچکی میں چلی گئی، ماں نے قرآن پڑھا نہیں، بچہ قرآن کے لیے روتا تھا، تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری، تھوڑا سا اس کا ایگو اور کم کریں، رابعہ بولو، رابعہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اے بھائی نعرہ نہ لگانا بھائی، خدا رسول کا واسطہ تم، اور پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، پیچھے جا کے جاؤ، پیچھے بیٹھو، حضرت صاحب جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ، نعرہ میں نے پیچھے جا کے بیٹھو۔ انہیں دیکھ کے ہنسنا نہیں ہے، اللہ نے ان کو بنایا، بالکل کسی کا مذاق نہ اڑانا، زندگی میں اپنی یاد رکھنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا ورنہ مذاق اڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، بالکل ہی، ہم سے مجھ سے ہم سے سب بہتر ہے۔ آپ اپنے بارے میں غور کیجئے، بس قرآن نے یہ کہا اپنے بارے میں غور کرو، جب خود ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو پھر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چہرے سے تبلیغ ہونے لگتی ہے۔ مفتی اعظم جدھر سے گزر گئے آج بھی ان کے قدم کی دھمک اس جگہ موجود ہے۔ واصف علی باسط کہتے ہیں ایک بڑا انسان جدھر سے گزر جائے قیامت تک اس کی برکتیں اس زمین پہ رہتی۔